بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ 12 لیول کا نیا سلیبس شروع کریں گے جس کا نام ہے لوور ڈویژن کلرک۔ اس میں اردو کے حوالے سے جو بھی نصاب ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے، تمام سوالات پر بات کریں گے۔ جو بھی نصاب شامل کیا گیا ہے اس پر ہم لوگ تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نصاب آپ کا ہے افسانوی نثر ہے، یعنی افسانے کے حوالے سے 3 افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ حج اکبر ہے منشی پریم چند کا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے منشی پریم چند کی مختصر سوانح جانیں گے، ان کی تصانیف پر بات کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی کتاب لکھی۔ اس کے بعد ہم آئیں گے حج اکبر کی طرف کہ افسانہ حج اکبر میں کتنے کردار ہیں، کون سی کہانی ہے۔ دوسرے افسانہ نگار ہیں راجندر سنگھ بیدی اور ان کا افسانہ ہے بھولا۔ وہی ہم کریں گے، پہلے بیدی کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ہم متن پڑھیں گے یعنی ٹیکسٹ پڑھیں گے بھولا کے حوالے سے۔ تیسری افسانہ نگار ہے عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی کی بھی ہم پہلے سوانح دیکھیں گے، اس کے بعد چوتھی کا جوڑا جو افسانہ نصاب میں شامل ہے اس پر بات کریں گے۔ اور ان تینوں سے پہلے افسانہ کیا ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ منظومات کے ضمن میں ہم لوگ دیکھیں گے 4 نظمیں شامل کی گئی ہیں 4 الگ الگ شاعروں کی۔ پہلی نظم ہے کلجگ نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر اکبر آبادی کی سوانح جانیں گے، ان کی تصانیف پر بات کریں گے، انہوں نے کس طرح کی نظمیں لکھی ہیں اس پر بات کریں گے۔ دوسرے نظم نگار ہیں اکبر الہ آبادی، ان کی نظم ہے مستقبل، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ پہلے اکبر الہ آبادی، اس کے بعد ان کی نظم مستقبل، اس کے متن کا مطالعہ کریں گے، ٹیکسٹ پڑھیں گے۔ پھر تیسرے مشہور شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، ان کی نظم ہے ابتدائی دور کی جگنو۔ جگنو پر ہم لوگ تبادلہ خیال کریں گے۔ اور چوتھے نظم نگار ہیں پنڈت برج نارائن چکبست، انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں خاک ہند کے عنوان سے، اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ تو 2 حصہ آپ کو پڑھنا ہے نثری ادب میں، مطلب نثر میں آپ کو افسانہ دیکھنا ہے، افسانہ کیا ہے، اس کی اجزاء ترکیبی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور 3 افسانہ نگاروں پر بات کرنی ہے۔ اسی طرح نظم والے حصے میں 4 نظموں پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ نظم کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، نظم اور دوسری اصناف میں کیا فرق ہے، سب ہم لوگ انشاءاللہ جانیں گے۔ اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ قواعد پر مشتمل ہے،